بابل ہوائے بابل ہوائے اے مولا غازی آئے ہیں در پہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وللمؤمنين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر فمن أبى فقد كفر صلوات اللهم صل على عزیزان محترم قابل قدر سامعین کرام، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مراجع کرام، علماء کرام اور طلاب اور تمام مومن اور مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث رسول کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو کہ جناب رسول خدا کی بہت ہی معروف و مشہور آیت ہے، جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں رسول اکرم نے ارشاد فرمائی، جس کے ترجمے سے آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن رسماً میں اس حدیث شریفہ کا ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ علی لوگوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، جس نے بھی انکار کیا وہ کافر ہے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث شریفہ جو ہے مختلف الفاظ کے ذریعہ، کئی طرق اور اسانید کے ذریعہ وارد ہوئی ہے۔ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، لیکن سب کا مفہوم ایک ہے کہ جس نے بھی علی کی ذات میں شک کیا یا علی کی فضیلت میں شک کیا وہ بالتحقیق کافر ہو جائے گا۔ علی ہے ہی اس ذات کا نام کہ جو بھی علی کے بارے میں شک کرے مطلقاً رسول خدا نے اسے کافر قرار دے دیا ہے۔ جناب عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر۔ علی لوگوں میں سب سے افضل ہے، جس نے بھی علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے۔ اور یہی حدیث دوسرے
طرق سے وارد ہوئی ہے، خود مسلمانوں کی اماں فرماتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر، کہ علی لوگوں میں سب سے افضل ہے، من لم یقل فہو کافر، علی خیر البشر من لم یقل فہو کافر، علی لوگوں میں سب سے افضل ہے، جس نے بھی علی کی افضلیت میں شک کیا وہ کافر۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے ماننے سے علی کو افضل مان لو، تم ہمارے کہنے سے علی کو افضل مان لو، علی کو بہتر مان لو، ہماری نہیں تو کم سے کم اپنی اماں کی مان لو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہمارے مسلمانوں کی اماں ہیں، ان کا احترام امت پہ واجب ہے۔ اب ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے قول پہ عمل کیا جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ ہماری بات نہ مانے، ہمیں کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسلمانوں کی اماں کی بات نہ مانیں گے تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ کو خود اپنے ایمان اور محبت کو جا کے دیکھنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، تو مسلمانوں نے پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول ہی کو نہیں سمجھا۔ جب رسول کو نہیں سمجھا تو امام کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے کہ جس نے رسالت کو سمجھ لیا اس نے امامت کو سمجھ لیا۔ تو رسول کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ آؤ مسلمانوں، پہلے رسول کو پہچانو، رسول کو سمجھو کہ رسول کون ہے۔ کون رسول؟ جو سردار انبیاء ہے۔ کون رسول؟ جو مرسلین کا پیشوا ہے۔ کون رسول؟ جو سلطان الانبیاء ہے۔ کون رسول؟ جو نبیوں کا سردار ہے، جو ملائکہ کا سردار ہے۔ کون رسول؟ جس کی رسالت کی گواہی اتنی اہم ہے کہ اگر رسول کسی نبی کی رسالت کی گواہی نہ دے تو اس وقت تک کوئی نبی نہیں ہوتا۔ یہ رسول کون ہے؟ کون رسول؟ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو بزم کائنات نہ سجائی جاتی۔ کون رسول؟ جس کے قول کے لیے اللہ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ میرا نبی اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ میری وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ گویا یہ میرا رسول کوئی بات کرتا ہی نہیں مگر یہ کہ وحی الہی کا ترجمان ہے، وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے۔ کون رسول؟ جس کے بارے میں خدا نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی ہے، آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ تو آؤ دنیا والوں، رسول کو پہچانو۔ آئیے قرآن سے رسول کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تو بتا کہ رسول کو کس لیے بھیجا گیا، رسول کو اللہ نے کس لیے مبعوث کیا؟ کیا کائنات پہ، دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے، قہر و غلبہ کرنے کے لیے؟ کیا اللہ نے رسول کو خزانے جمع کرنے کے لیے بھیجے تھے، لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے بھیجا تھا؟ آخر اللہ نے رسول کو مبعوث کیوں کیا؟ عزیزان محترم، ہر ہفتے سورہ جمعہ، نماز جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، جس کی دوسری آیت میں ارشاد ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرا رسول وہ ہے جسے امیین میں نے مبعوث کیا۔ عزیزان محترم، میں کہوں گا دنیا والوں، آؤ پہلے رسول کو پہچان لو تاکہ بعد کے سلسلے کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ جس نے رسالت کو نہیں پہچانا وہ امامت کو کیا پہچانے گا؟ جو رسول کو نہیں پہچانتا وہ جانشین رسول کو کیا پہچانے گا؟ تو اس آیت میں رسول خدا کی 4 خصوصیت بیان کی گئی ہیں، اور قرآن مجید قیامت تک زندہ رہے گا، اور جب تک قرآن مجید باقی رہے گا رسول کی
خصوصیت اور صفات کا اعلان کرتا رہے گا۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ نے رسول کی 4 خصوصیت بیان کی ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی، وہ لوگوں کے لیے آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو غور کیا آپ نے کہ رسول کی 4 خصوصیتیں، 4 صفتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ لوگوں کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ تو اب دنیا والوں، جانشین رسول وہی تو ہوگا جو منبر رسول پہ آ کر لوگوں سے یہ کہے کہ آؤ دنیا والوں مجھے پہچانو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیت مسجد میں نازل ہوئی۔ قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، دنیا و ما فیہا کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا کون سی آیت مسجد میں نازل ہوئی، کون سی باہر نازل ہوئی، کون سی گھر میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پہ نازل ہوئی، کون سی صحراؤں میں نازل ہوئی، کون سی آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تمہیں بتاؤں گا کون سی آیت محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی آیت مومنین کے بارے میں ہے، کون سی آیت مجاہدین کے بارے میں ہے، اور کون سی منافقین کے بارے میں ہے۔ اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے مولائے متقیان نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے قضاوت کا تخت لگا دیا جائے، مسند قضاوت بچھا دیا جائے، تو میں اہل تورات کا فیصلہ توریت سے کروں گا، اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، اور اگر اللہ ان کتابوں کو نطق عطا کرے، یہ کتابیں بولیں، تو یہ خود بول کے بتائیں گی علی نے وہی فیصلہ کیا ہے جو ہم میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ولی اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن مولا کائنات کی فضیلت کہ چند گوشے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ذکر علی عبادت ہے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کا علم ایسا علم ہے کہ اپنے تو اقرار کرتے ہیں، دشمن نے بھی علی کے علم کا لوہا مانا ہے، دشمن نے بھی علی کے علم کی گواہی دی ہے کہ کائنات میں امیر المومنین سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا۔ ایک مرتبہ امام فخر الدین رازی سے کسی نے سوال کر لیا کہ یہ بتائیے کہ پسر ابی قحافہ اور علی ابن ابی طالب کے علم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے سوال کرنے والوں کو بغور دیکھا، پیر سے لے کے سر تک مکمل دیکھنے کے بعد کہتے ہیں تو نے عجیب سوال کر لیا ہے، تو نے عجیب سوال کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر سوال کر لیا ہے تو اب اس کا جواب عطا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہاں پسر ابی قحافہ کا علم، کہاں علی ابن ابی طالب کا علم، توجہ نہیں کیا آپ نے، کہاں پسر ابی قحافہ کا علم اور کہاں علی ابن ابی طالب کا علم۔ وہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ علی تو وہ ہیں جنہوں نے بچپنے میں رسول سے علم حاصل کیا ہے۔ اب یہ وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی نے بچپنے سے رسول خدا سے علم حاصل کیا ہے، بچپن سے رسول نے انہیں پالا ہے اور انہیں اپنا علم عطا کیا ہے۔ گویا علی نے بچپنے سے رسول سے علم حاصل کیا، اور یہ جو پسر ابی قحافہ ہیں یہ صاحب تو بڑھاپے میں رسول کے پاس آئے اور انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا بڑھاپے میں سیکھا ہے۔ لہٰذا کہاں علی ابن ابی طالب کا علم اور کہاں ان کا علم۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے
انہوں نے چونکہ بڑھاپے میں علم حاصل کیا ہے اور علی نے چونکہ رسول سے بچپنے میں علم حاصل کیا ہے، لہٰذا ان کا جملہ ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں، خود آپ کے مولا کی فضیلت ہے، جس طریقے سے سن لیجئے گا دل چاہے آپ کا، اس لیے کہ علی کا شیعہ وہی ہے جو علی کی فضیلت اگر دشمن سے سنے تو اس کی خوشی میں 2 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہاں علی بن ابی طالب کا علم، کہاں قصر ابی طحافہ کا علم، علی نے تو بچپنے سے رسول سے علم حاصل کیا اور انہوں نے بڑھاپے میں رسول سے علم حاصل کیا۔ ارے جو علم بچپنے میں حاصل کیا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو بڑھاپے میں حاصل کیا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جملہ حوالے کرو، وہ کہتے ہیں کہ علی ان کا علم، علی ابن ابی طالب کا علم پتھر کی لکیر ہے، ان کا علم ریت کی لکیر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کا علم پتھر کی لکیر ہے بے شک بے شک، اور ان کا علم ریت کی لکیر ہے، لہذا علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی میرے مولا سے جہاں بھی جس وقت بھی سوال کیا جاتا تھا علی فوراً اس کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کسی سائل نے کہا کہ یا علی جب بھی آپ سے سوال ہوتا ہے آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، غور بھی نہیں کرتے، تأمل بھی نہیں کرتے، فوراً اس کے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے اس کے جواب کو نہیں دیا بلکہ پلٹ کے اسی سے سوال کر لیا کہ یہ بتا کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو اس نے مولا کائنات سے کہا یا علی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ مولا نے کہا ذرا سوچ لے، ذرا غور کر لے عزیز، اور جیسے مولا نے یہ کہا نا، کہا کہ یا علی یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، کوئی دیکھنے کی بات ہے، کوئی سمجھنے کی بات ہے؟ ہمیشہ تو میرے ہاتھوں کی 5 انگلیاں میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں۔ تو میرے مولا نے فوراً کہا جس طریقے سے تیرے ہاتھوں کی 5 انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اسی طرح سے یہ کائنات علی ابن ابی طالب کے سامنے رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کیا کہنے بابا؟ مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، جب بھی میرے مولا سے جہاں بھی جس وقت بھی سوال کیا علی نے فوراً اس کا جواب دیا بلا کسی تحمل کے۔ فوراً جس طریقے سے سوال ہوتا تھا اسی طریقے سے سوال کا جواب دیتے تھے، جس انداز میں ہوتا تھا اسی انداز میں دیتے تھے، جس نوعیت کا ہوتا تھا اسی نوعیت کا جواب دیتے تھے۔ عزیزان محترم، مولا سے لوگوں نے بہت سے سوالات کیے، کچھ تو علی کا امتحان لینے کے لیے سوال کرتے تھے، لہٰذا علی بھی ان کو اسی طرح سے جواب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی منافق نے جب میرے مولا علی سے امتحاناً سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ آج میں کیا غذا تناول کروں گا، آج میں کیا کھاؤں گا؟ تو میرے مولا نے پلٹ کر فوراً کہا کہ آج تو دودھ اور چاول کھائے گا، آج تو دودھ اور چاول کھائے گا۔ وہ بھی بہت بڑا منافق تھا۔ جیسے ہی علی نے یہ کہا اس نے کہا علی آج سب کھاؤں گا یہی نہیں کھاؤں گا۔ اب جانیے کتنا بڑا منافق رہا ہوگا، خود میرے مولا سے کہتا ہے کہ آج سب کچھ کھا لوں گا مگر میں یہی نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسجد سے باہر آیا اپنے گھر، زوجہ سے کہتا ہے بہت بھوک لگی ہے کچھ لے کے آؤ تاکہ میں تناول کر لوں۔ زوجہ نے فوراً دودھ اور چاول لا کے پیش کر دیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ زوجہ نے اس کے سامنے دودھ اور چاول لا کے رکھ دیا۔ اب اس نے تو علی سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں سب کچھ کھاؤں گا، دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ ایک مرتبہ دودھ اور چاول کو دیکھتا ہے، زوجہ کو دیکھتا ہے۔ زوجہ نے محسوس کیا، کہا کیا بات ہے، آخر کھانا تو لا کے رکھ دیا ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ کہا کچھ اور نہیں ہے، کچھ اور ہو تو لے کے آؤ۔ کہا نہیں بس یہی پکا ہے۔ کہا یہ نہیں کھاؤں گا، جاؤ پڑوس میں دیکھو اگر کسی کے پاس کچھ بچا ہوا ہے تو لے کے آؤ، میں اسے کھا لوں گا۔ عزیزان محترم، زوجہ گئی، کچھ
تاخیر کے بعد واپس آئی. پوچھتا ہے تاخیر کا سبب کیا ہے؟ کہا آج عجیب اتفاق ہے، جس گھر بھی جاتی ہوں دودھ چاول ہر گھر میں موجود ہے. جس گھر بھی جاتی ہوں ہر گھر میں یہی پکا ہوا ہے. تو اس نے کہا آج میں قسم کھاتا ہوں کہ میں مدینے میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. یہ کہہ کر وہ مدینے سے باہر گیا اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ اس کے پیروں میں لرزہ ہے، بھوک سے بے چین ہے. ایک مرتبہ مدینے کے باہر آیا، کیا دیتا سامنے سے قافلہ نظر آ رہا ہے. جب قافلہ قریب آیا، قافلہ سالار کے پاس پہنچا اور کہتا بھائی اگر تم لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو مجھے عطا کر دو، اس لیے کہ میں بہت بھوکا ہوں. قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم تشریف رکھو، ہم تمہاری ضیافت کرتے ہیں. جب وہ بیٹھا تو ایک مرتبہ قافلے کے سردار نے اس کے سامنے وہی دودھ اور چاول پیش کیا. کیا کہنے بھائی. جب دودھ چاول آیا اس کا چہرہ بگڑ گیا. ایک مرتبہ کہتا ہے کیا کچھ اور نہیں ہے؟ ارے جاؤ قافلے میں تلاش کرو، کسی کے پاس کوئی روٹی کا ٹکڑا ہی مل جائے تو میں اسے تناول کر لوں، میں یہ دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. عزیزو قافلے کا سردار بھی بہت عجیب تھا. اس نے کہا کہ ہمارا یہ دستور ہے ہمارے قبیلے کا کہ اگر کوئی ہم سے کوئی سوال کرتا ہے اور ہم اسے عطا کرتے ہیں، جب وہ لیتا نہیں ہے تو ہم مار پیٹ کے اس کو وہ چیز کھلاتے ہیں. عزیزان محترم اس نے کہا جو کچھ بھی کر لو میں نہیں کھاؤں گا. الغرض یہ کہ اس قافلے کے سردار نے اور قافلے والوں نے اسے مار پیٹ کے وہ دودھ اور چاول کھلایا. اب یہ بیچارہ دودھ چاول کھا کے واپس مدینے آیا، مسجد رسول میں داخل ہوا. اب جیسے ہی مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی نظر اس پر پڑی، ایک مرتبہ حیدر کرار نے مسکرا کے سوال کیا بھائی یہ بتا کیا کھا کے آیا ہے؟ کہا علی میں نے دودھ چاول نہیں کھایا. یا علی غور نہیں کیا، یا علی میں نے دودھ چاول نہیں کھایا. عزیزان محترم حیدر کرار نے مسکرا کے کہا تو نے دودھ چاول بھی کھایا ہے، مار بھی کھائی ہے. اگر میرے کہنے سے تو دودھ چاول کھا لیتا تو تم مار نہ کھاتا. تو نے علی کی بات نہیں مانی، علی کے قول پہ شک کیا تو تو نے دودھ چاول بھی کھایا، لات اور بھوسے بھی کھائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزو اس لیے کہ میرے مولا نے کہا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ تیری تقدیر میں خالق کائنات نے لکھ دیا ہے. لہذا تقدیر کے مالک یہی ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا ہمیں بھی اس سے بہتر انداز میں اپنی فضیلت بیان کرنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا کیجیے. بے شک بے شک. اور ہم سب کو اپنے لال حسین کے عزاداروں میں اور رونے والوں میں شمار کیجیے. عزیزو تو آپ نے دیکھا کہ جس نے علی کی فضیلت میں شک کیا کیا ہوا؟ آخر میں اسے لات اور بھوسے کھانے پڑے. تو ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں سدھر جاؤ، نہیں تو تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرشتوں کے ہاتھوں. تو عزیزان محترم ایک مرتبہ مولا کائنات منبر کوفہ میں ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہار میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک یہودی عالم نے سوال کیا. جیسے ہی میرے مولا نے کہا سلونی قبل ان تفتدونی، تو اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ علی نے یہ دعویٰ تو کر دیا ہے لیکن اتنا تو میں بھی جانتا ہوں. توجہ عزیزان محترم، مولا کائنات نے کہا جو پوچھنا ہو پوچھ لو. اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، یہ کہا کہ علی نے تو یہ کہہ دیا ہے لیکن اتنا تو میں بھی جانتا ہوں. اب جو دلوں کی باتوں کو جان لے اسے ہی امام کہتے ہیں. جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے محسوس کیا کہ یہ اپنے دل میں کہہ رہا ہے کہ اتنا میں بھی جانتا ہوں، یہ اپنے علم کو علی کے علم کے برابر لانا چاہتا ہے، علی کے علم کے برابر اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات اس کی طرف مخاطب ہوئے اور مولا کائنات نے فوراً اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تو اپنے آپ کو مجھ سے بڑا عالم سمجھتا ہے؟ کہا ہاں یا علی، جو آپ نے دعویٰ کیا ہے.
تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، میں بھی عالم ہوں، مجھ سے بھی جو سوال ہوگا میں بھی اس کے جوابات دے دوں گا۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا حیدر کرار نے منبر کوفہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ عزیزو یہ ہاتھ نہیں ید اللہ ہے۔ جیسے ہی دست ید اللہ بلند ہوا، ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں کہ یہودی اب تو میرے ہاتھوں کی طرف دیکھنا۔ جیسے ہی اس نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کی طرف دیکھا، علی نے ہاتھ بڑھایا اور فوراً ہاتھ کو واپس لیا، لیکن جب اب ہاتھ واپس آیا تو ہاتھ خالی نہیں تھا بلکہ علی کی مٹھیاں بند تھی۔ فوراً علی ابن ابی طالب وہیں سے بیٹھے ہوئے اس یہودی عالم سے کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کے علم کے برابر ہوں، لہٰذا اب یہ بتا کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے، یہ بتا میری اس مٹھی میں کیا ہے۔ عزیزان محترم، وہ یہودی عالم کہتا ہے یا علی آپ کی مٹھی میں ایک انڈا ہے اور آپ نے اس کو فلاں جگہ سے اٹھایا ہے۔ علی نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی کھول دی، کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، یہ انڈا میں نے فلاں جگہ سے اٹھایا ہے۔ عزیزان محترم، یہیں پہ علی خاموش نہیں ہوئے، توجہ کیجئے گا۔ جیسے ہی علی نے اس کے قول کی تصدیق کی، فوراً میرا مولا کہتا ہے کہ لیکن یہ انڈا جو میرے ہاتھ میں ہے اب میں اسے اپنے علم سے اسی جگہ پہ رکھ دیتا ہوں، تو ذرا اپنے علم سے وہاں سے اٹھا کر دکھا۔ تو اس نے کہا یا علی یہ نہیں ہو سکتا، میں اسے نہیں اٹھا سکتا۔ یا علی میں آپ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ سے بڑا روئے زمین پہ کوئی عالم نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ علی سے بڑا کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، بس اپنے مولا کی فضیلت کا ایک گوشہ، اس کے بعد ربط مصائب زحمت تمام ہے۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی علی کی فضیلت میں شک کیا وہ کافر ہے، جس نے ذات علی میں شک کیا وہ بھی کافر، جس نے فضیلت علی میں شک کیا وہ بھی کافر، اب چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔ عزیزان محترم، سبحان اللہ، جو بھی علی کے بارے میں شک کرے گا وہ مطلقاً کافر ہو جائے گا بلا کسی قید کے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب میرے مولا جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے ہیں، ساتھ میں 60,000 کا لشکر ہے۔ ایک مرتبہ وہ لوگ جو میرے مولا کے ساتھ آ رہے تھے آ کر کہتے ہیں یا علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ولایت کا ہمیں کمال دکھائیے۔ توجہ چاہتا ہوں، یا علی آپ ہم سب کو اپنی ولایت کا کمال دکھائیے۔ جب سب نے یک زبان ہو کر علی ابن ابی طالب سے اصرار کیا کہ یا علی اپنی ولایت کا کمال دکھائیے، ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر میں دکھاؤں گا تو تم مانو گے نہیں۔ توجہ عزیزان محترم، اگر میں اپنی ولایت کا کمال دکھاؤں گا تو تم مانو گے نہیں، تمہیں تحمل نہیں ہوگا، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ کہتے ہیں یا علی عجیب بات ہے، ابھی تو ہم آپ کے ساتھ جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، جنگ صفین میں جان دینے کے لیے گئے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تحمل نہیں ہوگا، تمہیں برداشت نہیں ہوگا۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو مولا نے 60,000 میں سے 70 آدمی چنے اور 70 آدمی میں سے 7 آدمیوں کا انتخاب کیا علی ابن ابی طالب نے۔ جب علی نے 7 آدمی چنے تو ان سب کو لے جا کر ایک کمرے میں ایک حجرے میں بٹھا دیا، ساتھ ہی مولا کائنات بھی آئے اور مولا کائنات نے اس حجرے کا جو دروازہ تھا اس کی کنڈی لگا دی۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ مولا کائنات نے سب سے پہلے توحید کا خطبہ پڑھا، بیٹھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میری ولایت کا کمال دیکھنا چاہتے ہو، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اگر تمہارا اصرار ہے تو میں اپنی ولایت کا کمال دکھاؤں گا۔ علی نے ایک مرتبہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اس کے بعد میرے مولا اپنی ولایت کا کمال بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، ہمارے پاس تو صرف لفظیں ہیں، ہمارے پاس صرف لفظیں ہیں۔ اب میرا مولا اپنی ولایت کا
اپنی ولایت کا کمال کس انداز میں بیان کر رہا ہو. ذرا تصور کرو کہ جب علی خود اپنی فضیلت اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوگا تو سننے والوں کو کیسا لگ رہا ہوگا, اور کس انداز میں علی اپنی فضیلت اور کمال بیان کر رہے ہوں گے. میرے مولا نے اپنے کمالات ان الفاظ میں بیان کرنا شروع کیے. انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا المحیی انا الممیت. نہیں توجہ کیا آپ نے. مولا کائنات نے فرمایا میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں, میں ہی حیات دینے والا ہوں, میں ہی موت دینے والا ہوں. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی میں تھا, جب کچھ نہ ہوگا تب بھی میں ہوگا. میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں, میں ہی لوگوں کو حیات بانٹتا ہوں, میں ہی لوگوں کو موت بانٹتا ہوں. اب عزیزان محترم, جیسے ہی علی نے اپنی ولایت کا کمال بیان کیا, اب یہ ساتوں کے ساتوں آدمی اٹھے, چاہتے ہیں کہ دروازے سے نکل جائے, لیکن علی نے تو کنڈی پہلے ہی لگا دی تھی. جیسے ہی چاہتے ہیں کہ دروازے سے باہر چلے جائیں, ایک مرتبہ کنڈی کے دروازے کے پاس آئے, کنڈی کھولتے ہیں, کنڈی کھلتی نہیں, کنڈی کھولتے نہیں. توجہ کیا آپ نے, کنڈی کھولتے ہیں, کنڈی کھلتی نہیں. عزیزان محترم, اگر کھلنی ہوتی تو علی لگاتے ہی کیوں, اگر کھلنی ہوتی تو علی لگاتے ہی کیوں. اب جملہ حوالے کر رہا ہوں بھائی, علی جس کی کنڈی لگا دے جب وہ نہیں کھلتی تو اگر علی تالا لگا دے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا بہترین پڑھ رہے ہیں زاہد بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, بہت عمدہ پڑھ رہے ہیں, واہ 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 واہ. عزیزان محترم, یہ ہے میرے مولا کے فضائل و کمالات کہ علی ہی زندگی بانٹتا ہے, علی ہی موت بانٹتا ہے. جسے اس میں شک ہے وہ حدیث رسول کے مطابق کافر ہے. کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. عزیزان محترم, میرے مولا کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں. میری زبان پہ ذکر علی ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنا اختتام بھی ذکر علی سے کروں. یعنی میری مراد کربلا کا علی ہے, اور علی جسے علی اصغر کہتے ہیں. عزیزان محترم, یہ کربلا کا واحد شہید ہے. یہ جناب علی اصغر کی فضیلت کا ایک گوشہ ہے کہ کربلا میں جب بھی کوئی شہید گیا ہے لڑنے کے لیے تو وہ گھوڑے پہ سوار گیا ہے یا پیدل گیا ہے. یہ صرف اور صرف علی اصغر کو فضیلت حاصل ہے کہ جب مقتل میں آئے ہیں تو رحل امامت پہ سوار ہو کے آئے ہیں. عزیزان محترم, روایت بتاتی ہے کہ جب کربلا میں امام حسین کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے, جب میرا مولا یک و تنہا ہو گیا, جب حسین غریب ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین نے صحرائے کربلا میں آواز استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من معین یعیننا. اور ایک جملہ حسین نے کہا, ہے کوئی جو میری بہنوں کا پردہ بچا لے. عزادارو, جیسے ہی یہ آواز شہزادے علی اصغر کے کان میں آئی, ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. عزادارو, علی اصغر کا زمین پر آنا تھا. ایک مرتبہ بیویوں میں گل اٹھا, رونے کی آوازیں خیموں سے بلند ہوئی. حسین خیمے کے پاس آئے, سوال کرتے, بہن زینب, ارے میری موجودگی میں یہ رونے کا سوال کیسا, میری موجودگی میں یہ رونے کا شور کیسا. عزادارو, ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے, بھیا حسین, جب آپ نے اپنے قلت انصار کا استغاثہ بلند کیا, جب آپ نے اپنی نصرت کا اعلان کیا, تو ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. عزادارو, ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں, بہن زینب, میں علی اصغر کا ارادہ سمجھ گیا. علی اصغر اپنے بابا کی مدد کرنا چاہتے ہیں. علی اصغر سے اپنے بابا کا اکیلا پن نہیں دیکھا جا رہا. اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. خدا
خدا ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ہاں عزادارو، کربلا کا واحد شہید ہے جسے 2 بار ذبح کیا گیا۔ ہاں عزادارو، آپ نے بڑی آسانی سے جملہ سن لیا، بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ کربلا کا ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا، یا تیر سے شہید ہوا، یا تلوار سے، یا خنجر سے شہید ہوا، یا گرز سے، لیکن کربلا کا واحد شہید ہے شہزادہ علی اصغر، جو کربلا کے میدان میں 2 بار شہید ہوا، ایک مرتبہ ہرملا کے تیر سے، ایک مرتبہ ظالم کے خنجر سے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں، لہٰذا میں دعا کروں گا پروردگار باب الحوائج علی اصغر کے صدقے میں جن مومنین کی گودیاں خالی ہیں اور اولاد کے متمنی ہیں، شہزادے کے علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ ہاں عزادارو، یہ کربلا کا شہید ایک مرتبہ حسین نے اسے اپنی آغوش میں لیا اور کہتے ہیں کہ اے رباب، اپنے بیٹے علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ اماں کو کس طریقے سے دلاسا دلاتے؟ حسین نے ایک جملہ کہا، عزادارو کہتے رباب، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں علی اصغر کو لے جاؤں تاکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے علی اصغر کو ترس کھا کے ظالم کچھ قطرے آب دے دے، تمہارا بچہ پیاس سے بہت تڑپ رہا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، مقتل میں چلے۔ عزادارو، آپ نجف میں رہتے ہیں، یہاں کی گرمی کا آپ کو اندازہ ہے، یہ اس وقت کی گرمی۔ ہاں عزادارو، ذرا تصور کرو، سن 61 ہجری کا زمانہ، بے آب و گیا صحرا، اس وقت کتنی گرمی رہی ہوگی، اور سورج بھی اس دن سوا نہزے پہ تھا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے اپنے علی اصغر پر اپنی ابا کا سایہ کیا اور دشمن کے پاس گئے۔ جیسے ہی دشمنوں نے دور سے حسین کو آتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ خیال کیا کہ شاید حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں، اب حسین صلح کرنا چاہتے ہیں اور صلح کے لیے قرآن لا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، لیکن عزادارو، جیسے ہی حسین قریب پہنچے، ایک مرتبہ فوج آدھا نے دیکھا قرآن نہیں بلکہ قرآن کا پارا حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ عزادارو، حسین فوج اشیاء سے مخاطب ہوئے، فوج اشیاء، تمہاری نظروں میں اگر حسین خطا کار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، 3 دنوں سے پیاسا ہے، 3 دنوں سے بھوکا ہے، اسے کچھ قطرے آب دے دو۔ عزادارو، کوئی حرکت نہ ہوئی تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے لال علی اصغر کو جلتی ہوئی ریتی پہ لٹایا، پھر بھی کچھ نہ اثر ہوا تو ایک مرتبہ کہا، بیٹا علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ عزادارو، بڑا قیامت کا منظر، ایک مرتبہ ارے 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پکڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر دشمن زاروں قطار رونے لگے۔ فوج آدھا رونے لگی اور قریب تھا کہ فوج آدھا بغاوت کر جائے۔ اب جو عمر سعد نے منظر دیکھا کہ ہو سکتا ہے میری فوج میں بغاوت ہو جائے، آواز دیتا ہے، این این ہرملا اقطع کلام الحسین۔ ہرملا کہاں ہے؟ جلدی سے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزادارو، ہرملا کہتا ہے کہ میں نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا اور میں نے چاہا علی اصغر کے گلو کا میں نشانہ لوں۔ جیسے ہی میں نے چاہا کہ علی اصغر کے گلے کا نشانہ لوں اور تیر چلاؤں، ایک مرتبہ اس کا تیر خطا کر جاتا ہے، دوسرا تیر جوڑا، دوسرا بھی خطا کر گیا۔ کسی نے پوچھا، ہرملا، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس وقت کون سب سے بڑا تیر انداز ہے تو میں تیرا نام لیتا۔ کیا بات ہے کہ آج تیرا ہاتھ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، تیرا نشانہ خطا کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے، ارے میں کیا کروں، میں تو علی اصغر کے گلے پہ تیر مارنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی نقاب پوش معظمہ ہے جو اپنا گلا بار بار علی اصغر کے گلے پہ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے، ہرملا، ارے میرے
بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ اجرکم اللہ، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ الغرض یہ کہ ارملا نے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا اور وہ تیر چلایا جو 3 پھال کا تھا۔ ہاں عزادارو، ارملا نے سیدھے تیر نہیں مارا بلکہ اس طریقے سے مارا کہ علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے خون علی اصغر ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئے حسین پانی نہیں برسے گا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی دانا نہیں اگے گا۔ حسین نے خون علی اصغر چہرے پہ ملا، آواز دیا نانا سے ملاقات اسی حال میں کرو گے۔ اجرکم اللہ، آزادارو، روایت بتاتی ہے کہ حسین نے صبح سے 71 لاشیں اٹھائے۔ ہر لاشہ اٹھاتے ہوئے حسین کے پیروں میں لغزش نہیں آئی، حسین کے پیر نہیں کانپے، اور ہر لاشہ حسین بڑی آسانی سے لے کر خیمے تک پہنچے۔ لیکن یہ کربلا کا واحد شہید ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی، کیا علی اصغر کی لاش اتنی وزنی تھی کہ حسین اپنے ہاتھوں میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا لیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ حسین آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، کوئی وجہ رہی ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو اس عالم میں خیمے میں لے کر جاؤں گا تو رباب کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ میں نے کہا تھا رباب میں تیرے بچے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ عزادار، ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی ساری قوت اکٹھا کی، لاش علی اصغر کو لے کر خیمے میں آئے، آواز دیا رباب تمہارا علی اصغر آیا ہے۔ روایت بتاتی ہے رباب سے پہلے جناب سکینہ آ گئی، بابا ارے آپ کو اصغر بہت پیارا ہے، اصغر کو پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، بس رونے والوں چند فکرے اور میں زیادہ نہ پڑھتا، لیکن یہ کربلا کا واحد شہید ہے جسے بڑی مظلومیت سے شہید کیا گیا۔ ہاں عزادارو، ذرا تصور تو کرو کہ کہیں 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا جاتا ہے، ہاں عزادارو، اور وہ بھی تیر جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی جناب رباب کی نظر اپنے بچے کے گلے پر پڑی، ارے بے ساختہ ایک جملہ تھا، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال اصغر، ارے کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ عزادار، ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ رباب آؤ، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنے اس بچے کو سپرد خاک کر دوں۔ عزادارو، حسین رباب کے ساتھ خیمے کی پشت پر آئے اور اپنی ذوالفقار سے قبر علی اصغر کھودنا شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر کھودتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی رو رہا ہے۔ اب جو حسین نے غور سے سنا تو کیا دیکھا کہ بابا کی ذوالفقار رو رہی ہے۔ مخاطب ہوئے ذوالفقار، کیا وجہ ہے؟ آواز آئی، مولا ارے میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کربلا میں مجھے 6 مہینے کے بچے کی قبر بنانی پڑے گی۔ عزادارو، حسین نے اپنے بچے کو سپرد خاک کر دیا۔ عزادارو، آخر حسین نے جب کسی کا جنازہ سپرد خاک نہیں کیا تھا تو کیا وجہ تھی؟ بس آخری فکرہ ہے، زحمت تمام ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے سوچا ہوگا، حسین کو علم امامت سے یہ پتا تھا کہ میری شہادت کے بعد یہ ظالم ہماری لاش
لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے. ارے ہمارے جسم تو قوی ہیں لیکن علی اصغر کا جسم نازنین ہے. آزادارو یہی وجہ تھی کہ حسین نے علی اصغر کو سپرد خاک کر دیا. مگر قیامت ہو گئی جب 11 محرم آئی, سب کے سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا. علی اصغر کا سر نہ دیکھا. ایک مرتبہ حکم ہوا علی اصغر کے سر کو بھی لے آؤ. ظالم نیزہ لے کے آگے بڑھے. علی اصغر کی لاش کو زمین کربلا سے نکالا. ایک مرتبہ فضا نے یہ منظر دیکھا. آواز دیا رباب تیرے بچے کی خیر. ایک ماں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ظالم نے اس کے بچے کا سر تن سے جدا کیا, نوکے نیزہ پہ بلند کیا اور جنازے پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا. بار اللہ کی جو واسطہ باقی اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما. بار اللہ بحق محمد وآل محمد حاضرین کی تمام کے لیے حاجات قبول فرما. بار اللہ بحق محمد وآل محمد محمد وآل محمد جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار مصروف ازا ہوں سب اپنے حفظ و مان میں رکھ. بار اللہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس ازا کو